قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شان نزول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پاک کا علم سیکھنے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے، اور ان 100 حاجتوں میں سے 30 دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، الحمدللہ وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ ساعتیں اور وہ شب، مبارک شب بہت ہی قریب ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور اتنے لوگوں کو بخش دیتا ہے کہ جس کی تعداد اور فگر کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثال دے کر تو اس کو ضرور بیان کیا کہ عرب کے اندر جو سب سے بڑا قبیلہ بکریاں پالتا تھا، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں بہت ہی قریب ہیں، اور آج ہم اللہ رب العالمین گناہ گاروں کی جو بخششوں اور مغفرت فرماتا ہے، اور ایسے لوگ یہاں تک کہ جو اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے، ہاں سچی توبہ کرنے والے وہ افراد ہیں کہ جن کے اللہ سارے گناہ بخش دیتا ہے، یہاں تک کہ کفر اور شرک سے بھی کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کا یہ کفر اور شرک والا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں یہ وقت سب کے پاس موجود ہے۔ جب یہ سانسیں اکھڑ جائیں گی گویا کہ اسے موت اپنے سامنے آ جاتی ہے، جسے وقت نزا کہا جاتا ہے، تو پھر یہ سلسلہ اس کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی جب حقانیت سب کچھ دیکھ لی تو پھر کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت کا ایمان وہ معتبر نہیں۔ اب وہ غرق ہوا، تباہ ہوا۔ پہلے جب اللہ کے نبی اس قوم کے پاس جا رہے تھے، فرعون اور فرعونیوں کو سمجھا رہے تھے، اس وقت وہ نہ سمجھ سکے، لیکن مدعا عرض کرنے کا کہ اگر آدمی کفر اور شرک سے بھی توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے یہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اس گناہ سے توبہ کر لی جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے، اور آ کر انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو زمانہ جاہلیت اور کفر میں کفر و شرک والے معاملات تو کیے ہی کیے، مگر برائی، بدکاری بھی، قتل نحق بھی، اور آپ پر جو اللہ نے کلام نازل کیا ہے اس پر ایک آیت ہے جس میں فرمایا گیا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کو خدا نہیں بنا لیتے، اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور بدکاری نہیں کرتے، تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے کفر اور شرک کے اندر یہ کی ہیں، تو اس کے باوجود پھر توبہ کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے ایک اور آیت میں ان کو جواب دے دیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر وہ جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، تو ایسوں کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو ایسوں کے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ پھر اور آیت مبارکہ جو یہ نازل ہوئی کہ مایوسی کی طرف نہ جاؤ، فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اے محبوب آپ ان سے فرما دیں، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، ظلم کر لیے، گناہ کر لیے، کیا کرو؟ کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو یہ آیتیں سنائی کہ اب بھی وقت ہے، مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، رب تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو قاتل حضرت وحشی جو کہ بعد میں اسلام لے آئے تھے، یہ ان کے سوالوں کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو پیغام بھیجا کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان کی طرف آ جاؤ۔ تو اس وحشی نے جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ اسلام میں میرے لیے کیا امن و امان ہوگا جب کہ میں نے وہ سارے ایک طرح کے برے کام کیے ہوئے ہیں کہ جن کو اسلام منع کرتا ہے۔ کفر شرک ہے تو ہم تو اس کفر شرک میں پڑے ہوئے ہیں، برائی بدکاری ہے تو ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر یہ کام کیے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے قتل ناحق ہے تو قتل ناحق بھی کیے ہوئے ہیں۔ اور خود وحشی جو ہیں انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غزوہ احد کے اندر شہید کیا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قتل کا گناہ بھی ذمے ہے ہمارے، کفر و شرک بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ برائی بدکاری بھی ہے، جبکہ قرآن پاک میں آپ پر اللہ نے جو کلام نازل کیا اس میں تو یہ واضح فرما دیا کہ جس نے کفر و شرک کیا ہوا ہے، قتل ناحق کیا ہے، بدکاری کی، اس کے لیے تو اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے، دگنا عذاب ہے اسے۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرمایا کہ یہ جو تینوں گناہ تم نے بیان کیے، کفر شرک، قتل ناحق اور برائی بدکاری، اس کے جواب میں اللہ نے فرما دیا الا مگر من تابا جو توبہ کرے، وآمن اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، تو اللہ اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا غفور ہے، مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو جب یہ وحشی کی طرف یہ جواب بھیج دیا تو وحشی نے آگے سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں اس میں تو سخت شرط لگی ہوئی ہے، یعنی ایک کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، مجھے کیا امید ہے کہ میری کیا زندگی ہوگی، میں نیک عمل کر سکوں نہ کر سکوں، تو میرے لیے آپ کیا امان پاتے ہیں یا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک اور آیت کو نازل کر دیا، اس کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ پھر یہ آیت مبارکہ آئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک ٹھہرایا جائے، جس نے شرک ٹھہرایا اللہ اسے نہیں بخشے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم یعنی گناہ وغیرہ جو بھی ہوں اللہ جس کے لیے چاہے بخش دے گا، جس کے لیے چاہے اللہ وہ بخش دے گا۔ یعنی جس آدمی کو کفر اور شرک کی حالت میں موت آئی اس کی کوئی بخشش نہیں، لیکن اگر کفر اور شرک والا معاملہ نہیں ہے تو گناہ جس کے لیے اللہ چاہے اللہ بخش دے گا۔ تو وحشی کو جب یہ پیغام بھیجا تو اس نے آگے سے پھر کہہ دیا کہ اس میں تو کہا ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہے، تو مجھے تو نہیں پتا
رب کی مشیت میرے بارے میں ہوگی یا نہیں ہوگی تو میری بخشش کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے ایک اور آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ صَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کر لیے، اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ تو جب یہ آیت وحشی کے پاس پہنچی تو وہ وحشی بھی کہنے لگا ہاں اب آپ نے بالکل کلیئر اور ٹھیک ٹھیک میرے لیے ایک طرح کی اللہ کی رحمت کا جو اعلان ہو گیا کہ مایوس نہیں ہونا ہے، تو میں رب کی رحمت سے مایوس نہیں۔ تو یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، شرف صحابیت ان کو مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے اسلام سے پہلے کی غلطیاں خطائیں اللہ اسلام کی وجہ سے ویسے ہی محو فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے تو بطور خاص قرآن کی یہ آیات مبارکہ بھی ہیں۔ اور یہی وہ حضرت وحشی ہیں جنہوں نے مسلمہ کذاب، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں اور آپ کے وصال کے بعد یہ ایک فتنہ بہت بڑا اٹھا دیا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس نے بھی اپنے آپ کو نبی کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے اسے واصل جہنم کیا ہے، جنہوں نے واصل جہنم کیا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ ان آیات کی ترتیب دیکھیں، اس میں اللہ کی شان رحیمی دیکھیں، شان کریمی دیکھیں۔ ایک وہ شخص جو کفر کے اندر گئے، رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت، رب کی رضا دیکھیں۔ اللہ رب العالمین آیات پہ آیات نازل فرما رہا ہے اور اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ یہ پیغام بھیج دو، یہ کہہ دو۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ آج کل تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر برائی کر لیتا ہے تو ہم تو بسا اوقات معاشرہ ہی اس کے پیچھے اتنا لگ جاتا ہے کہ اب وہ اچھائی کی طرف آتا ہی نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا کہ توبہ میں رکاوٹ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں توبہ کے اندر رکاوٹ ایک چیز یہ بنتی ہے کہ جب بھی کسی گناہ گار کا دل کرتا ہے کہ میں توبہ کی طرف آؤں تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور شیطان حملہ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تو توبہ کرے گا، تیرے یہ معافی نہیں ہو سکتے گناہ، تیری یہ غلطیاں معافی نہیں ہو سکتی، اتنا بدکار شخص، گناہ گار شخص، کیسے تو تیری توبہ قبول ہوگی؟ تو وہ شخص بس دل ہی دل میں گویا کہ وہ توبہ سے بھی دور ہو جاتا ہے اور وہ ایسے معاملات نہیں کرتا۔ اور میں معذرت سے کہتا ہوں کئی لوگ شیطان کے پیروکار اس معاملے میں ہوتے کہ وہ آگے سے اس کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، تیری کیسے توبہ قبول ہوگی؟ ارے بھائی، اس کے دل میں اگر بات پیدا ہوئی ہے، رب کی طرف آنے کا اس کا دل راغب ہوا ہے، رجوع کرنے کی طرف آیا ہے، تو اس کو موقع تو دیں، اس کو وقت تو دیں، اس کو تھپکی دیں کہ وہ اس طرف آ جائے، وہ توبہ کر لے۔ جب سچا کوئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، فرشتوں کو اس کے گناہ بلا دیتا ہے، اس کے گناہ پر جو شواہد اور گواہ ہیں اللہ انہیں بھی معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی قیامت کے دن وہ اٹھے گا، کوئی گواہ نہیں ہوگا اس کے گناہوں کے معاملات پر، جس نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، سچے دل سے۔ تو جو آ رہے نیکی کی طرف اسے آنے دیجئے، بلکہ اس کی مدد کیجئے، اور اس طرح ہرگز کوئی نہ کریں کہ جو نیکی کی طرف آنے والا ہے اسے بھی دھتکار دیں۔ گناہ گار سے یوں نفرت نہ کریں، اس کے برے عمل سے نفرت کریں، لیکن اس کو نیکی کی طرف راغب کریں۔ اور وہ لوگ جو گناہ گاروں کو مایوس کرتے ہیں کہ تیری توبہ ہی قبول نہیں ہونی، تو جا، اب تیرا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ نے ایک شخص کے بارے میں، بڑا طاقتور آدمی تھا، آپ نے جب اس کو نہیں دیکھا کچھ عرصے تک تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ کہاں چلا گیا؟ تو لوگوں نے کہا اس کے حالات اب ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو شرابی بن گیا ہے، اس نے علاقہ بھی تبدیل کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کاتب کو بلایا، لکھنے والے کو، جو لیٹر لکھا کرتے تھے، فرمایا لکھو اس کے نام، اسے کہو کہ عمر بن خطاب کا تمہیں سلام ہو، فلاں فلاں اس کا نام تھا، لکھ کر کہا تمہیں سلام ہو۔ پھر کہا کہ میں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں،
اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ رب تعالیٰ وہ کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر آگے قرآن کی آیات کے وہ الفاظ آپ نے لکھوائے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ کہہ کر آپ نے اس کے حق میں دعا مانگی، یا اللہ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین نے کہا آمین، یہ کہہ کر آپ نے خط بھیج دیا۔ جب وہ خط اس شخص کو ملا، وہ پڑھتا ہے غافر الذنب، کہ اللہ وہ جو گناہ کو بخشنے والا ہے۔ آگے پڑھتا ہے وقابل التوب شدید العقاب، توبہ قبول کرنے والا اور گرفت بھی سخت کرنے والا، پکڑنے والا۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا بھی ہے، ایک طرف بخشش کا اعلان بھی کیا ہے اور عذاب سے ڈرایا ہے، پکڑ سے ڈرایا ہے۔ ذی الطول، آگے کے الفاظ تھے بہت زیادہ انعام فرمانے والا، کہ رب بڑا انعام کرنے والا ہے، ذی الطول ہے۔ اور آگے کہا الیہ المصیر، یعنی اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ بار بار وہ شخص یہ دہراتا رہا، بار بار دہراتا رہا، یہاں تک کہ سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے۔ اب اس کی کیفیت نیکیوں والی ہو جاتی، اچھائیوں والی ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ پتہ چلا تو آپ نے لوگوں سے کہا جب کسی کی برائی دیکھو، لغزشیں دیکھو، اسے ٹھیک ہونے کا موقع دو، اسے ٹھیک ہونے کا موقع دو، اور اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کرو کہ وہ توبہ کی طرف آ جائے۔ اور فرمایا شیطان کے مددگار نہ بنا کرو، کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ برائی میں پڑ گیا، وہ پڑا رہے، تم اس کے مددگار نہ بنا کرو، بلکہ اسے توبہ کی طرف مائل کیا کرو، نیکی کی دعوت، اچھائی کا پیغام یہ دیا کرو۔ تو اس سے الحمدللہ لوگوں کے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ نیکی کی طرف آتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ رب العالمین لوگوں کو رجوع کرنے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن جھکا دو کہ تم پر عذاب آئے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو ابھی وقت ہے ناظرین، اور ایسے کئی مواقع، اور یہ ایسی خاص راتیں اور ساعتیں آتی ہیں کہ جس میں ہر ایک کو اعلان ندا کر دی جاتی ہے کوئی بخشش کا طلبگار مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ آج کل رزق میں تنگی ہوتی ہے، طرح طرح کے لوگ جا کے شکایات کرتے ہیں، کہتے ہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں، بیماری نہیں جا رہی اس کے لیے کہتے ہیں۔ لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس میں کہا جا رہا ہے کوئی ایسا؟ ذرا آپ غور کیجئے ناظرین، کوئی آدمی بھوکا ہو اور وہ بھوک لے کر روڈ پر نکلے اور کہے لوگوں کو کہ ہے کوئی سخی آدمی، کوئی کھانا کھلانے والا آدمی، مجھے کھانا کھلا دے، مجھ پر کوئی صدقہ کر دے، مجھ پر کوئی سخاوت کر دے۔ اس کا کام تھا اعلان کرنا، اس نے صدا لگائی، کوئی کھلائے یا نہ کھلائے لوگوں کی مرضی، اس کو ضروری نہیں کہ کوئی ملے یا اس کی کوئی مدد کرے یا نہ کرے۔ لیکن قربان جائیں شب براءت کی وہ شب، وہ مبارک رات جس میں صدا کس کی طرف سے؟ رب کریم کی طرف سے بلند ہوتی ہے بلا تشبیہ۔ یا تو کوئی مالدار سخی دے یا نہ دے وہ اس کی مرضی، لیکن رب عز و جل جو کریم ہے، رحیم ہے، غفار ہے، ستار ہے، صدا اس کی طرف سے ہے، اعلان اس کی طرف سے ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، رزق طلب کرنے والا۔ تو اگر آدمی ایسے بھی موقع پر نہیں مانگتا تو یہ وہی محروم ہے، یہ وہی محروم ہے۔ لہذا مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ظاہر ہے مرد اجتماعیت کے ساتھ مساجد میں اہتمام کرتے ہیں، خواتین گھروں میں رہتی، جی ہاں آپ گھر میں ہی رہ کر اپنی عبادت بجا لیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے آپ بھی سچے دل سے اپنی لو اپنے رب سے لگائی، توبہ طائب کیجیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگے۔ کیا معلوم کہ یہ وہ مبارک رات ہمارے لیے ایسی برکتوں اور رحمتوں والی بن جائے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ یا چھپ کر کیے ہوئے گناہ رب اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ ہم تو جانتے ہیں نا، ہم تو جانتے ہیں کہ کون کون سے گناہ کیے۔ کئی ایسے گناہ ہوں گے کہ جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، اور ایک انسان کی خواہش بھی یہ رہتی ہے کہ لوگ پتہ بھی ان کو نہ لگے، کیونکہ دنیا میں اپنی عزت کا جنازہ نکلنے کا خوف ہوتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اچھائی کی ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے اور قیامت کے دن دکھائے گا، برائی کی ہے اس کو بھی جانتا ہے، قیامت کے دن آدمی دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر خیر میں سے ایک ذرہ بھی کسی نے اچھائی میں سے کیا ہے دیکھے گا ضرور، اور شر میں سے ایک ذرہ کسی نے کیا ہے وہ بھی دیکھے گا ضرور۔ تو اس لیے اللہ کے حضور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی جائے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا گناہ کیا ہی نہیں۔ اپنے ہاں جس کے حق تلف کیے ہیں ان سے بھی معافی مانگی جائے، ان سے اپنے حق کی معافی مانگی جائے، جو کچھ اپنے ذمے بنتا ہو اس کی ادائیگی کر لی جائے، جو نمازیں رہتی ہیں ان کے بارے میں سچی توبہ کریں، ساتھ ساتھ ان کو ادا کرتے رہیں، ان کو ادا کرتے رہیں۔ یہ مبارک راتیں ہمارے لیے پیغام ہوتی ہیں کہ ہم ایک نئے جذبے کے ساتھ آگے زندگی کا آغاز کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے مدرسین کے ناظرین، سچی توبہ کہتے اسی کو ہیں جس میں توبہ کی شرائط پوری ہوں۔ ایک آدمی زبان سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، ندامت ہے، دل میں ندامت ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی کہتا ہے توبہ کی، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کچھ اور شرطیں بھی ہیں، کچھ کنڈیشن بھی ہیں کہ ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی جائے، افسوس بھی ہونا کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، یہ افسوس۔ بعض اوقات کسی کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، اسے افسوس ہوتا ہے، ہوتا تو گناہ ہے لیکن اسے افسوس اس لیے کہ لوگوں نے دیکھ لیا یا کسی کو پتہ چل گیا۔ افسوس اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی والا میں نے کام کیا، اللہ کی نافرمانی۔ دوسرا یہ کہ وہ گناہ چھوڑا جائے، گناہ پر قائم بھی ہو اور کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ اس ترک معصیت، اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم یہ ہونا چاہیے، یعنی اس کے دل میں کہ اب نہیں کرنا، ورنہ سچی توبہ نہیں کہلائے گی۔ کیونکہ آدمی معافی بھی مانگے اور دل میں یہ ہے کہ میں نے کرنا ہے، یہ چیز تو کرنی ہے، تو بھائی کس چیز سے اس نے معافی مانگی، کس چیز سے اس نے توبہ کی ہے؟ تو اس میں ترک معصیت کے ساتھ ساتھ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ آگے ایک شرط اور کہ جو کچھ اس گناہ کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم ہوا ہے اس کی تلافی بھی کرے۔ اب زکاتیں کسی کی رہتے ہیں پچھلے سالوں میں دی نہیں، تو ایک تو گناہ اتنے سال زکاتیں اس نے ادا نہیں کی جس پر بھی لازم ہو رہی تھی، اب وہ توبہ کر رہا ہے تو کیسے کرے گا توبہ؟ وہ پہلے تو اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، لیکن اب تلافی بھی کرے کہ اپنی زکوٰۃ ادا کرے، اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اور اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تھوڑی تھوڑی اپنے مال کی پوری حساب لگا کر جتنی اس کی بنتی ہے، پچھلے جتنے سالوں میں اس نے زکوٰۃ نہیں دی ان کا حساب کتاب کریں، اور اس کا حساب کتاب کر کے اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ اس طرح خواتین کے پاس اس زیورات، جیولری، یہ سب چیزیں ہوتی، بعض کا زکوٰۃ میں غفلت ہو رہی ہوتی، تو اگر وہ نصاب کے اوپر اس کی شرائط کے مطابق پورا اترتا ہے تو اب ان کو پچھلے سالوں کی بھی زکاتیں ادا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، زیور ہیں تو آپ اس سال کا ریٹ نکلوا لیجئے، اس کے مطابق جو بھی اس سال کتنے روپے تولہ تھا تو اس کے مطابق آپ اس کا حساب کتاب کر سکتے ہیں، لیکن زکاتیں ادا کرنی۔ اب اسی طرح کسی نے کسی کا مال لیا ہوا ہے، اب مال اپنے پاس قبضے میں ہے، کسی کا ناحق طریقے سے مال لیا ہوا ہے اور کہے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، بھائی اس گناہ کے اندر اللہ کی نافرمانی بھی تھی اور حق العبد بھی شامل ہو گیا کہ یہ بندے کا بھی حق اس میں شامل ہوا۔ تو آپ کو دو کام کرنے ہیں، ایک تو اللہ سے معافی مانگنی کہ یہ نافرمانی کی ہے، اور جس کا حق آپ کے ذمہ لازم ہے وہ ادا بھی کریں، اور کئی صورتوں میں وہاں بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو یہ ایسی کئی چیزیں ہیں
کہ جن میں صرف اور صرف ایک چیز زبان سے کہنا نہیں، لہذا یہ توبہ کی یہ شرائط پوری آئیں، یہ تقاضے پورے آئیں. آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہوگا؟ کسی بھی طبیب کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور علاج کرنے کی غرض سے وہ جو بھی رپورٹس آپ کی دیکھیں مرض نکلے گا تو ڈاکٹر ایک ساتھ تو آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا، بلکہ یہی کہے گا کہ اپنے کھانے پینے میں یہ چیزیں مائنس کر دیں، یہ نقصان دہ چیزیں نکال دیں، یہ یوں کریں، اس کے بعد آپ کی باڈی اور یہ صحت یہ پھر دیکھا جائے گا. تو بھائی جس طرح ہم جسم کی توانائی کے لیے، طاقت کے لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو اس طرح دین کے اندر بھی روحانیت کے لیے اور دین کے معاملات کے لیے بھی یہ بھی ہمیں اسی طرح کرنا ہے، تاکہ ان گناہوں کی وجہ سے جو ہماری روح گویا کہ اور روحانی طور پر ہم کمزور ہو گئے وہ تقویت مل جائے. اللہ سے معافی بھی مانگنی، اطاعت گزاری والی زندگی بھی گزارنی ہے اور اس طرف آنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو دین کے یہ احکامات قرآن مجید، فرقان حمید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھنے کی اور اس پر حقیقی معنوں میں درست طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شب کی ہمیں برکات سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کی روشنی